حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں اسلام کی بنیادی رسیاں ہیں، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 چیزیں جو اسلام کی رسیاں ہیں، جو اسلام کو باندھے ہوئے ہیں، اسلام کو اور انسان کو، مسلمان کو آپس میں باندھے ہوئے ہیں، ان کا ربط ہے، جو بنیادیں ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھنا۔ جیسے ہی کسی نے ایسا سمجھا وہ کافر ہو گیا۔ اور نمبر 2 پر ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کا انکار کرنا۔ اکثر مرتبہ نہ دوست احباب شغل میں کہہ دیتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو بار بار آپ دعوت دے رہے ہو، نماز کے لیے کہتے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار نمازیں والے چھوڑ دو، مولویوں کا کام ہے، استغفر اللہ، اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو جب ایسے کہتے ہیں تو وہ انکار کر رہا ہے، اور جب انکار کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہا۔ ایسے ہی رمضان کے روزے کا ہے، نمبر 3 پہ رمضان کے روزے کا انکار کرنا۔ اکثر مرتبہ کہتا ہے یہ مولوی ایسے ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے، یہ آتا نا ایک دن ہمارے ساتھ دیہڑی کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا، یہ ایک دن مزدوری کرتا تو اس کو لگ پتہ جاتا، اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی اور پھر یہ روزوں کا درس نہ دیتا۔ لوگ باتیں کرتے طرح طرح کہ ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں ساری خبر ہوتی ہے اور ہم تک بات پہنچتی بھی ہے۔ تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے یا مطلب ایسا بات کرتا ہے تو یہ والی بات زیب نہیں دیتی، میں آپ کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو نہیں، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، مجھے کامل یقین ہے اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ میری گزارش یہ ہے کمرہ بند کر لیں، اندر بیٹھ جائے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کتنا یقین ہے رب کی رحمت پہ کہ وہ 2 دن 4 دن بیٹھے رہے، مزدوری پہ نہ جائے، ڈیوٹی پہ نہ جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے کیسے کھانا اترتا ہے اس کے پاس۔ وہ تو بڑا رحمان ہے نا، اپنے بندے کو کیسے بھوکے مرنے دے گا، اپنے بندے کو کیسے پیاسا مرنے دے گا؟ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے نا، اس کی رحمت پہ آپ کو مجھے سب کو یقین ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ دروازہ بند کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ یقیناً مزدوری پہ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، آگے پیچھے ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے، 12 گھنٹے لگانی پڑتی ہے، پھر اس کی رحمت پہ ہم یقین کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ رب العالمین ہمیں روزی دیتا ہے۔ ایسے کیسے رحمت پہ یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر اندر دروازہ بند کر کے بیٹھے، مولوی دعویٰ کر رہا ہے، مولوی بات کر رہا ہے، مولوی ہی بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بلا مزدوری کرنی پڑتی ہے پھر روزی ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رب نے روزے فرض کی ہیں، وہ مال چھین نہیں رہا، وہ مال واپس نہیں لے رہا، وہ دیے ہوئے پر آزما رہا ہے، صبر کروا رہا ہے۔ اتنی سی بات ہے جو میرے اور آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی۔ اگر کسی نے نہیں رکھا تو گناہگار ہوگا، انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ دوسری حدیث شریف سنیں، ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا، ہلکا جان کر چھوڑ دیا، وہ پورا مہینہ روزہ رکھے، اس کی قضا نہیں ادا ہوگی۔ پورا مہینہ تو ایک طرف رہا،
وہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری زندگی اس روزے کی کفارے کے طور پر، قضا کے طور پر روزے رکھتے رہے، لیکن جو روزے کا ثواب رمضان میں تھا وہ نہیں ملے گا اسے، وہ اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کتنی فضیلت ہے روزے کی، میں اور آپ ہلکا جانتے ہیں اور ہٹے کٹے ہو گئے۔ بیمار کے لیے بوڑھا جو ہے بزرگ، اسلام بڑا مہربان ہے، بوڑھا ہے بالکل، اب اس صحت کی کوئی علامت یا کوئی آثار نظر نہیں ہے، اسلام کہتا ہے تو نہ رکھ، تو نہ رکھ، تو فدیہ دے، منع کرتا ہے اسلام۔ آپ شرعی سفر پہ ہیں، اسلام کہتا ہے تو نہ رکھ، تو سفر پہ ہے، تیرے کھانے پینے کے سامان پورا نہیں آئے گا، تو سفر پہ ہے، تجھے چھٹی ہے۔ اسلام زبردستی والا نظام نہیں ہے، اسلام اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دماغ کو تازہ رکھیے گا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سو رہا تھا، خواب کی پوزیشن ہے، اللہ کے نبی کی خواب کی پوزیشن ہے، اور اللہ کے نبی کی خواب کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے کہ جو جاگتے ہوئے فرشتے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ دو فرشتے آ گئے اور آ کر میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے۔ میں اٹھا تو مجھے کہا کہ چلیے، میں چل پڑا۔ سامنے بلند پہاڑی آ گئی، مجھے کہا گیا کہ چڑھیے۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا۔ فرشتے کہنے لگے ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آسرا دیا، آسان ہو گیا۔ میں پہاڑی پر تھا، میں چڑھ گیا، دیکھا تو وہاں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی، دھاڑے مار کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں یہ کون رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ بھائی ان کا قصور کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ابھی وقت باقی ہوتا تھا، یہ پہلے روزہ اختیار کر لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا تو ایڑیوں سے ایسے باندھ کر الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کی باچھیں یہ چیری جا رہی ہیں، خون بہ رہا ہے اور وہ چیخ چلا رہے ہیں، ترلے لے رہے ہیں۔ قبلہ میں اور آپ دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اور کوئی مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اہمیت نہیں دیتے، اور کل یہ کام نہیں آئے گا، یہ شغل میرا اور تیری میری حاضر دماغی، یہ بد زبانی، تیز زبانی، یہ کل کام نہیں آنے والی، کل انہی اعمال میں ساتھ جانا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظوں میں نچوڑ دیا ہے، بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جدو ٹرسی جان اکیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جدو ٹرسی جان اکیلی۔ آپ کے سامنے میں نے 3 حدیث شریف پڑھی ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سنی ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک بڑی غلط فہمی ہے عوام الناس میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ پائی جا رہی ہے، کیا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے، ہم اذان کے آخری لفظ تک یہ کشتی لڑتے ہی رہتے ہیں۔ قبلہ
اذان مغرب ہو یا اذان فجر ہو، روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر روزہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اذان بعد میں شروع ہوتی ہے، ادھر روزہ افطار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اذان بعد میں ہوتی ہے۔ اذان کا ادھر بھی روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ادھر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ آخری دم تک کشتی لڑتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی اللہ اکبر باقی ہے، لا الہ الا اللہ ابھی باقی ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، ایسے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایسے روزہ نہیں ہوتا۔ لہذا اذان سے پہلے جیسے وقت بتایا جاتا ہے نا، وہ 2 بجے سے اعلان کر رہا ہوتا ہے بابا بلال، پھر شفٹیں چلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی نعت خوان آ گیا، کبھی کوئی نعت خوان آ گیا، اور کبھی قاری صاحب آپ اٹھ کے آ گئے، کبھی کون اعلان کر رہا ہے۔ یہ شفٹیں کیوں چلتی ہیں بھائی؟ یہ 2 گھنٹے پڑوسی بھی چارے دنگ آ جاتے ہیں۔ یہ شفٹیں کیوں چلتی ہیں؟ یہ آپ کا درد رکھتے ہیں تاکہ آخری اذان کے لفظ تک جنگ نہ لڑنی پڑے، پہلے ہی کھا پی کے فارغ ہو جائیں۔ یہ اس لیے شفٹیں چلتی ہیں۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ یار ابھی ایک تو نہ پڑھ کے گیا، اب دوسرا آ گیا اعلان کرنے کے لیے، ادھر اعتراض کرتے ہیں اور ادھر نہیں، اپنے آپ کو نہیں سدھارنا۔ کوشش فرمایا کریں، کوشش۔ آپ مثال کے 14 گھنٹے 14.5 گھنٹے بھوکے پیاسے رہے اور بعد میں نتیجہ چھڑکنا نکلے، فائدہ؟ عقل اجازت دیتی ہے، علم اجازت دیتی ہے کہ بنا نتیجہ پھر 0 نکلے، پتہ چلا بعد میں کہ روزہ ہوا ہی نہیں، اس روزے کا کیا فائدہ، اس بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ؟ لہذا وقت کا خیال فرمائیں۔ ابھی 2 منٹ رہتے ہوتے ہیں، خاص کر آخری عشاء شروع ہوگا نا، افطاریوں کا زور ہوگا، قاری صاحب کو 3 جگہ سے دعوتیں آئیں گی اور آتی ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، میں جاتا بھی ہوں اور جانا چاہیے بھی۔ اپنے امام کو نہیں بلائیں گے تو کس کو بلائیں گے بھائی؟ لوگ محبت کرتے ہیں، جانا چاہیے، آپ لوگوں کا درد ہے، لیکن غلط فہمی کیا ہے جو دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ ابھی 2 منٹ رہتے ہوتے ہیں، 3 منٹ رہتے ہوتے ہیں، کھولو گیا جی، کھولو۔ میں حدیث پڑھ چکا ہوں، ایڑیوں کے بعد الٹا لٹکایا جائے گا، ماچھیں چیری جائیں گی، خون بہ رہا ہوگا، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا اللہ انہوں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہے، لیکن وقت سے نہ پہلے کھول لیا تھا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ 2 منٹ لیٹ کھول لیتے، کیا فرق پڑنے والا تھا؟ جہاں کہ بلا 14 گھنٹے برداشت کر لیے، وہاں 2 منٹ بھی برداشت ہو رہے۔ تھوڑا سا عقل پہ زور دیں نا، ماشاءاللہ سارے عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا سا عقل پہ زور دیں۔ 14 گھنٹے گزر گئے اور 2 منٹ رہ رہے، وہ گزارنے وہ مشکل ہو رہے ہیں۔ ہاتھی پورا گزر گیا، 2 بچ گئی، وہ گزارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تھوڑا دماغ بھی تو اللہ پاک نے دیا ہے نا، عقل دی ہے، اس پہ غور فرمایا کریں۔ ایک اور مسئلہ ہے، بعض دفعہ نا روزہ رکھنے کی وجہ سے، قرآن کریم تلاوت کرنے کی وجہ سے، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے، یا ویسے کچھ بھی نہیں پڑھتے، ویسے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب انسانی جسم ہے، اس کی اللہ پاک نے بناوٹ سجاوٹ ہی ایسی کی ہے کہ ہر 6 گھنٹے کے بعد یہ جو دوزخ ہے نا، یہ روٹی مانگتا ہے، ہر 1.5 گھنٹے کے بعد یہ جو دوزخ ہے نا، یہ پیٹ، یہ پانی مانگتا ہے، یہ فطرت میں ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے اندر ایک نظام رکھا ہے نا، وہ چربی کم ہے، اس پہ نہیں آتا، پھر آپ بولیں گے مولوی صاحب تیگو بھی کی ہوئی ہے، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، میں ایسا ویسا نہیں ہوں۔ بس یہ جب مسائل ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو بعض دفعہ نا منہ کی خشکی دور کرنے کے لیے وضو تازہ کر لیتے ہیں، یا وضو پورا نہیں کرتے، کلی کر لیتے ہیں، بعض دفعہ نہا لیتے ہیں۔ تو نہ جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، نہ مکروہ بھی نہیں ہوتا،
کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسا فرما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ شریعت مطالعہ ہے۔ اور بعض دفعہ جیسے لو وغیرہ چلتی ہے، تھوڑے دنوں میں چلے گی، اللہ کرے کہ رمضان کے بعد چلے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک کا نظام ہے نا، کڑک میں تو اس نے پکانی ہے نا، وہ اناج بھی تو ہم لوگوں کے لیے تیار ہو رہا ہے، باقی جو فروٹ وغیرہ ہے وہ بھی تو رب نے پکانے ہیں، باقی موسم لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ کپڑا گیلا کر کے نا منہ پہ لے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا، کوئی آپ مکروہ بھی نہیں ہوتا، ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ شریعت مطالعہ ہے، کوشش فرمائیں کہ شریعت مطالعہ کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کریں تو لطف نظارہ ہو جائے گا، مزہ ہی دوبارہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنے نمازی حضرات کو، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ تیری رضا کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ رات کو تو خیر نہیں تھا، پچھلے دنوں کی شکایت ہے، بزرگوں نے لگائی ہے کہ جب آپ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے تولیاں بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا اس سے پرہیز کریں۔ اللہ کے گھر میں جب آ جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں، پھر اس کی کرم نوازی سے نا کوشش فرمایا کریں۔ میں نے پہلے دن آپ کو مسئلہ حل کر دیا کہ بیٹا صحت مند ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، صحت مند ہے کھڑے ہو کر پڑھے، کوئی عارضہ ہے، بیماری ہے، بیٹھ کے پڑھے، پھر طبیعت نہیں اجازت دیتی آپ لیٹ کے پڑھے، پھر بھی طبیعت اجازت نہیں دیتی آپ اشارے سے پڑھے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو چوک میں ٹائم پاس کرتے ہیں، پہلے دن کی میری یہ پہلے دن کی گفتگو ہے، آج ہم غالباً 5واں روزہ رکھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے، 15 تو نہیں ہو گئے تھے، کوئی بول ہی نہیں رہا، 5 ہی ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ شاید 15 ہو گئے تو میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں بول رہا۔ پہلے دن کی گفتگو ہے کہ باہر بھی تو ٹائم پاس کرتے ہیں نا، تو بہتر ہے، کرسی کی بھی سہولت ہے، بیٹھنے کی بھی سہولت ہے، میں نہیں دے رہا، شریعت دے رہی ہے، لیٹ کر سننے کی بھی سہولت ہے، تو کتنا اچھا ہو کہ 5 لوگوں کی غیبتیں کرنی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، ان کے پیچھے برائیاں بیان کرنی ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ ہاتھ ہے، بہت آہستہ پڑھنے والا بھی سوا گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں مکمل کر لیتا ہے۔ تو وہ مسجد میں اگر ہم گزاریں، کیا پتا وہ جو دن ہم قرآن کو دیں، اللہ اکبر، مجھے پھر واقعہ یاد آ رہا ہے، میں سنائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ خلیفہ ہارون رشید ہے، کسی کے یہاں مہمان گئے، وقت کا بادشاہ جو ہے، بادشاہ ہوتے ہیں، الگ سے بیٹھک دی تو یہ لیٹے، جیسے ہی لیٹے رہے تو سامنے اتاق میں قرآن کریم رکھا ہوا تھا، پاؤں کی جانب ذرا اونچا کر کے، پرانا دور تھا، قرآن کریم رکھا ہوا تھا، پھٹ سے اٹھا، قرآن شریف اتارا، پہلی سوچ آئی کہ قرآن کریم کو نا کسی اور کمرے میں رکھوا دیتا ہوں۔ پھر خیال آیا ہارون رشید اللہ کا کلام ہے، عقل کا سیاںا بندہ ہے، تو اپنے آرام کے لیے قرآن کریم کو باہر نکال رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ سائڈ پہ رکھوا دیتے ہیں، وہ اوپر نیچے رکھیں، آگے پیچھے کر کے جہاں پہ پاؤں نہ جائیں۔ پھر بھائی سوتے ہوئے بے خیالی میں پیٹھ ہو گئی، تو چوتھا خیال اور آخری خیال آیا کہ ہارون رشید کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج کی رات قرآن کے نام کرتے ہیں۔ وضو کیا اور قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، جب تھک گیا تو کھڑا ہو گیا سامنے، ہاتھ باندھ کے پوری رات کی بنا کھڑا رہا، جو پڑھا سو پڑھا تھا، بعد میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، فوت ہوا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ تو نے بڑی بڑی نیکیاں کی، تو نے نہر زبیدہ بھی کھدوائی، تو نے بہت نیکی کے کام کیے، مدینے میں مکے میں کوئی درخت نہیں تھا، تو نے درخت بھی لگوائے، نہریں بھی کھدوائیں، تو سنا کیا بنا تیرے ساتھ؟
ساری ایک طرف، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، بڑا کرم کیا، مجھے بخش دیا اور اپنے دیدار سے مالا مال کیا۔ وجہ کیا بنی؟ کون سی نیکی کام آ گئی؟ کہا ایک رات قرآن کریم کے نام لگائے تھے، ایک رات قرآن کریم کے نام لگائے تھے، ایک رات۔ تو قبلہ باہر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھے، خاموشی کے ساتھ آ کے یہاں قرآن کریم سنیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی لا الہ